تاریخ ہسٹری کیا ہے، کس طرح سے اس کو اکٹھا کیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حدیث یا سنت دونوں باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حدیث کا لفظی مطلب بات ہوتا ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، آپ کی پسند ناپسند، آپ کا طرز عمل، آپ کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تمام تر چیزیں جو ہیں حدیث کہلاتی ہیں۔ اور دوسرے معنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں اسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سنت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ اور طریقہ، خواہ کوئی راستہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جس نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا اور جس نے برا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ اس کے لیے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، آپ کی صفات، یہ تمام تر چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ ان میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی رائے، آپ کی پسند ناپسند کیا تھی، ان میں تمام تر چیزیں جو بھی شامل ہیں وہ سنت، ان پہ سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ سنت کی یا حدیث کی پہلی قسم کیا ہے، کس قسم کی حدیث ہوتی ہیں، ایک تو ہے قولی، ٹھیک ہے۔ قولی لفظ جو ہے قول سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بات، جیسے انما الاعمال بالنیات ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے تھے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یہ شمار ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں اس لیے اس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے یا قولی سنت کہا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا درجہ ہوتا ہے، دوسرے درجے پر فعلی سنت یا فعلی حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، یہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، ان کا جو طریقے ہیں صحابہ اکرام کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، یہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے یہ فعلی سنت کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ اردو میں تو تقریر لفظ جو ہے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تقریر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص انداز میں تقریر، خاص انداز میں بولنے کے لیے تقریر اس کو کہا جاتا ہے۔ جبکہ جب حدیث کی ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں، حدیث کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کسی بھی کام کو دیکھ کر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کو ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے پسند فرمایا یا آپ نے ناپسند فرمایا، اس پر نہ تو آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا اور نہ ہی کسی چیز پر عمل کر کے اس کو دکھایا، بلکہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کام کو دیکھ کر اسے پسند یا ناپسند فرمایا۔ آپ کی وہ پسند اور ناپسند اور چوائس سنت تقریری کہلائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کا اظہار کر دیا، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ناگواری کا اظہار کر دیا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاموشی کا اظہار کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ سے جو باتیں پتہ چلیں وہ سنت تقریری کہلائیں، اور بعض اوقات ہاں یا نہ میں جواب دیا تو یہ بھی سنت تقریری میں ہی آ جائیں گی۔ اسی طرح دین کے بہت سے احکامات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں لوگوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں مختلف طرز عمل میں اتنی انتہا پسندی اور شدت سے کام لیا جاتا ہے کہ ہم ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام بنا بیٹھتے ہیں یا حرام قرار دے دیتے ہیں، ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی کسی بھی آیت میں، اس کی نص میں یا حدیث میں دو طرح کے مفہوم نکلتے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور دونوں میں ہی اپنی جگہ پر اپنا درست مفہوم وہ رکھتی ہیں۔ تو ایسے میں جو چیز زیادہ درست ہو
मालूम आपको हो, आपको लगे कि इसका मफहूम जो है दुरुस्त है, तो उसको ले लेना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखें कि उससे कुफ्र लाजम नहीं आता, ना ही उस पर नाफरमानी की बात होती है। क्यों? क्योंकि दीन में वुसअत अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी है। हमारा दीन आसानी का दीन है। उस आसानी को पेश नज़र अगर कोई एक राय को और दूसरा दूसरी राय को इख्तियार कर लेता है, उसको उस रास्ते को ले लेता है, तो इस पर वसी नज़री हमें रखनी चाहिए, खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही सब कुछ है, वही सब दुरुस्त है, तो वो हक पर है, और अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा तो वो गलत है। उस किस्म की जो अप्रोच है दीन को नुकसान पहुंचाती है। इंसान के दिमाग जो है वो नैरो हो जाता है। हमें फ़िक्ही मसाइल पे या सुन्नत को लेते हुए या हदीस को लेते हुए, अथेंटिक हदीस है या किसी का मफहूम इस तरह से निकल रहा है, तो हमें उसको खुले दिल से जो है लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो उससे नुकसान जो है हमारा अपना होता है, हमारे दीन का नुकसान होता है। सुन्नत लफ्ज़ का जो इतलाक़ है ना, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पर भी किया जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मनकूल ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक ना हो, बल्कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पर ये सुन्नत जो है लफ्ज़ उसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में कोई चीज़ मौजूद हो तो उसे कह दिया जाता है सुन्नत अल्लाह है, कि ये अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है। तो वहाँ पर ये लफ्ज़ अपने लफ्ज़ी मायने में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में मौजूद है, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ अपने लफ्ज़ी मायने के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और बाज़ औक़ात सहाबा किराम के इज्तिहादात हमारे सामने आएंगे या सामने आते हैं कि अपने अहकामात जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, या कुरान में उसका कोई वाज़ेह हुक्म हमारे सामने नहीं आता, या हमें उसका वाज़ेह हुक्म नहीं मिलता, मगर उन्होंने कुरान और सुन्नत की रूह को सामने रखते हुए सहाबा इकराम ने उसको, जब कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए वो फ़ैसला किया है और अपने तौर पर इस बात का फ़ैसला किया, उस पर इज्तिहाद किया, तो इसमें इज्तिहाद को भी सहाबा इकराम ने वो जो इज्तिहाद हमारे सामने उसको सुन्नत करार दिया गया है। सहाबा इकराम का इज्तिहाद जो है, मिसाल के तौर पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने तमाम लोगों को एक किरात पे जो है मुत्तफ़िक़ किया था, मुत्तफ़िक़ किया था और एहतमाम किया था कि चूँकि कुरान लुग़त कुरैश में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल किया था, और आज के बाद तमाम के तमाम दुनिया के लोग इस लुग़त पर कुरान को पढ़ेंगे। आपने ये इज्तिहाद किया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कि लुग़त का मतलब क्या होता है, कि ये नहीं है कि लुग़त कुरैश अरबी थी और गैर कुरैश वो अरब ना थे, बल्कि उन तमाम लहजों में अफजल तरीन लहजा जो था वो कुरैश का लहजा समझा जाता था, और कुरान पाक के लिए उसी को मुंतखब किया गया। जब बहुत से लोग इस्लाम में आए, इस्लामी फतूहात का सिलसिला दराज होता चला गया, दूर तक फैलता गया, तो गैर अरब मुसलमान जब हुए, मुसलमान होने लगे, होने के बाद क्या हुआ कि कुरान पाक को पढ़ने लगे, तो उसमें वो चीज़ें मुमकिन ना हो सकी जिसका एहतमाम ख़ुद अरबों ने किया था। तो फिर लहजों का फ़र्क की वजह से, मुख्तलिफ़ ज़बान की वजह से, हज़रत उमर के दौर में, दौर खिलाफत में, जब रोम और ईरान फ़तह हो चुके थे और उनकी ज़बानें मुख्तलिफ़ थीं, तो उन सब के लिए एक कुरान पाक का नुस्खा जो है वो तैयार किया गया और सबको इस पर मुत्तफ़िक़ किया गया। अब काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं किया था, लेकिन ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला का इज्तिहाद था, इसलिए इसको उसकी सुन्नत करार दिया गया या उनका तरीका कहा गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस में आता है कि मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को हाथ से न जाने देना, तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत का इत्तबा करना और मेरे बाद मेरे खुलफ़ा की सुन्नत का इत्तबा करना। इसी तरह फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सुन्नत जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ मफ़हूम रखती है, वो आपके सामने रखूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम हदीस की तरफ चलेंगे कि फ़ुक़हा की नज़र में इस्तिलाह में सुन्नत जो है उसका मुख्तलिफ मायने और मफ़हूम वो कैसे रखती है। वो फ़र्ज़ के मुकाबले में सुन्नत का लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ के मुकाबले में, जो फ़र्ज़ के मुकाबले में निस्बतन कम चीज़ है सुन्नत। और फ़ुक़हा के नज़दीक
بدت کے مقابلے میں بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور بدت وہ طریقہ ہے جس کا ثبوت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ سنت کی اتباع ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیا اس کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کر دیں یا اس کو نہ اپنائیں یا اس کا اقرار کریں تو کیا ہم پر کوئی جرم عائد ہوتا ہے، یا یہ طرز عمل ایک غلط طرز عمل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل میں اگلے ویک جو ہے ہم بات کریں گے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے حدیث نمبر 7 کو ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کون کتنا پتلا ہے، کون کتنا موٹا ہے، نہ ہی وہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ شکلیں اور صورتوں کو بنانے والی وہی ذات ہے، جس کو جیسا بنانا چاہتا ہے وہ ویسا بناتا ہے، وہ رحموں میں شکلیں بناتا ہے، اور اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی نظر تو دلوں پر ہے، اس کی کتنی محبت اس کے دل میں ہے، کتنی چاہت ہے، نیت کیسی ہے، کیسے ارادے ہیں۔ پھر ہمارے اعمالوں کو وہ دیکھتا ہے کہ صرف نیت ہی کرتے ہیں یا پھر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ کس جذبے سے کر رہے ہیں، اس پہ ہماری نیت کیا ہے، کہ صرف نیت سے عمل کا کوئی ارادہ ہے بھی کہ نہیں ارادہ، صرف نیت کر لیا اور عمل کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کا خلوص دیکھتا ہے، وہ دلوں کے اندر کی تڑپ کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری تمنا کو دیکھتا ہے، اور جب تم وہ کر لیتے ہو یا وہ تم نہیں کرتے یا کسی وجہ سے کرنا چاہتے ہو نہیں کر پاتے، تمہاری اس تڑپ کو، تمہاری اس کوشش کو، تمہاری اس طلب کو وہ رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اس پر تمہیں اس کا اجر دیتا ہے۔ تو کرنے کی بات کیا ہے، دیکھنے کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خوبصورتی کو، ہمارے جسموں کو، ہماری طاقت کو، کون کتنا لمبا ہے، چھوٹا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اس کی صورت کیسی ہے، اس کو کیسا بنایا سنوارا ہوا ہے، اس کے اوپر کیسی میک اپ لگایا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، کیا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارے اندر کی تڑپ کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری محنت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کی اصل اہمیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ صورت اور جسم کی حیثیت ظاہری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا رنگ، انسان کی شکل، انسان کا قد، انسان کا لباس یا دنیاوی جو انسان ایک شکل ڈھاتا ہے اس کی کوئی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں دنیاوی پیمانے پر تو شاید کوئی مقام یا مرتبہ رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دل کا حال، اصل معیار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل معیار اللہ کے نزدیک دلوں کا حال اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے۔ انسان کی نیت ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، عاجزی ہے، انسان کے اندر تکبر، حسد اور بغض والی چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے دل کے افعال ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی اصل بنیاد ہے کہ انسان کی قدر و قیمت کی گئی ہے کہ اعمال کی اصلاح ضروری ہے،
کوئی بھی میں اعمال کر رہی ہوں دل کے ساتھ اعمال بھی بہت اہم ہے، کیونکہ صرف اچھے جذبات یا اچھی نیت کافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عمل میں ظاہر نہ ہو۔ نیک اعمال کا کہتے ہیں صدور جو دل ہے، اخلاص سے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دل سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے دل اور عمل دونوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اور اس میں لینے کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، یا عملی پیغام ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں دوسروں کو ان کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں پرکھنا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے جس کا دل پاک ہو، جس کے اعمال نیک ہوں۔ نیت اور عمل دونوں کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ تکبر سے، ریاکاری سے، حسد جیسے جو بیماریاں ہیں، وہ دل کے امراض سے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں جو ہے مقبولیت کا درجہ پا جائیں۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے حدیث نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں اس کو بھی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَعَنْ أَبِي موسیٰ عبد اللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ ابن قیس الاشری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہادری کی خاطر لڑے اور غیرت کی خاطر لڑے اور ریاکاری کے لیے لڑے، ان میں کون سا اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ کی بات بلند ہو جائے، وہ صرف اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ متفقن علیہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری کی پہلی جلد میں بھی ہے اور چھٹی جلد میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ انسان اگر جہاد جیسا کام بھی صرف اس لیے کرتا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے، یا فلاں بہت بہادر ہے، یا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر اپنی قوم کی یا اپنے قبیلے کی یا اپنے وطن کی حمیت تھی یا ایک غیرت تھی، ایک جذبہ تھا، اس کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کہ میرے قبیلے کا نام بلند ہو، وہ اللہ کے ہاں جہاد شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ریاکاری ہے کہ اگر وہ ریاکاری سے یہ کیا ہوا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ جہاد ہی کی طرح بہت بڑا کام کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ کے لیے نہیں ہے، صرف قبول وہی جہاد ہے جس کے پیچھے نقطۂ نظر جو ہے، یا جس کا نظریہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہو۔ جیسے اقبال کا شعر ہے نا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ مومن مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، نہ ہی وہ اس لیے لڑتا ہے کہ فلاں جگہ پر اس کے جھنڈے گاڑے جائیں، شہادت ہی اس کا مطلوب ہے اور شہادت ہی اس کو مقصود ہے۔ اب اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نیت کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو لڑائی یا کوئی قتال جو بھی کوئی کرتا ہے، اس کی قبولیت کیا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے۔ بہادری یا غیرت یا ریاکاری کا جذبہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے کہ فخر جتانے کے لیے، خود کو تسکین دینے کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے۔
یا پھر کوئی قومیت یا قبیلے کی غیرت میں لڑے کہ یہ دنیاوی تعصب ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے، یا پھر ریاکاری کا جذبہ جس کے اندر آ جائے کہ لوگ اس کو نیک یا مجاہد سمجھیں، تو یہ بھی شرک کے خفی کی شکل ایک نظر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسے تمام ہمارے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت جو کرتا ہے، اللہ کے راستے میں وہی لڑائی شمار ہوتی ہے جس کا مقصد، جس کا مقصود، جس کا مطلوب اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، خالص نیت ہو، وہ چیز جو خالصتاً ہوگی، وہ جو عمل کی کو عبادت سمجھ کے یا عبادت کے درجے کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا، تو وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، کہ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی نیت کے بغیر وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ عمل کا ظاہری پہلو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اچھا اور بھلا کیوں نہ نظر آتا ہو، اگر نیت خراب ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ خاص اللہ کے لیے وہ کریں، خاص ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں خالص ہو کر اللہ کے لیے کام کرنے والوں میں شمار کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، جو ہم کوشش کر رہے ہیں حدیث کو سمجھنے کی، اس پر وقت لگا کر پونڈر آن کرنے کی، اپنی عام زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس میں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جہاں جہاں پر ہم کامیاب ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہماری کوششوں سے بڑھ چڑھ کر اپنی ذات اور اپنے رتبے اور اپنی رحمت کے مطابق ہمیں اس کا بہترین اجر دنیا میں اور آخرت میں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز دے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص ہو کر اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا اس کی بات کہتے کسی سے بھی لے لیں، جیسے شیطان نے جیسے وہ آیت الکرسی کا کہا، اس کا مطلب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہنے والا کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا اس کا رنگ ڈنگ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پہناوا کیا ہے، ادائیگی کیسی ہے نا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رہا ہے، جی اگر اچھی بات ہے تو اینیمیٹ کوئی بھی ہے ہاں، اس کو لے لینا ہے۔ کہ وہ دل آپ کا بتا دیتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے میں کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی تو میرا خود ہی دل کہتا ہے اچھا یہ بات کر رہا ہے تو رہنے دیتے ہیں نا، مشکل ہے نہیں ہوگی، لیکن پتہ ہمیں چل جاتا ہے اگر دل صاف ہو، خالص نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، حق لینا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کی جو حق سچ ہے، اللہ فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔